اور جیسی ہی منافقین کی روشنی بجھ جائے گی، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ منافقین پکاریں گے، یہ کافر پکاریں گے کس کو؟ مومنین کو پکاریں گے، کہیں گے الم نکم معکم، اے مومنو کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ منافقین کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی شادی میں حاضر ہوتے تھے، جنازے میں جاتے تھے، تمہارے ساتھ دنیا میں تھے، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا دیکھو ہماری جانب، ہم تمہاری روشنی سے، تمہارے ٹارچ سے فائدہ اٹھا لیں اور تمہاری روشنی میں ہم پل صراط کو گزرنا چاہتے ہیں، ذرا روشنی دکھاؤ۔ تب مومن کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراکم، ایک کام کرو، جہاں روشنی دی گئی نا وہاں چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، اور وہیں جا کر نور، وہیں جا کر روشنی تلاش کرو، وہیں جا کر روشنی مانگو، روشنی وہیں ملے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، آج ہمارا عنوان ہے فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے انعامات۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا کہ اگر ہم اور آپ نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں تو ہمارے لیے، آپ کے لیے، دنیا والوں کے لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5 نماز کو ایک آیت میں بیان فرما دیا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھل جائے تو نماز کا اہتمام شروع کر دو، نماز قائم کرنے لگو۔ تو سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ہے، نمبر 1 ظہر، نمبر 2 عصر، نمبر 3 مغرب، نمبر 4 عشاء۔ 4 نماز کو اللہ تعالیٰ نے لدلوک الشمس کہہ کر اشارہ فرما دیا، لیکن جہاں فجر کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس کا نام لے کے تذکرہ فرمایا، وقرآن الفجر، اور نماز فجر کی پابندی کرو۔ اس کا ایک ترجمہ علماء کرام نے یہ کیا ہے کہ فجر کی نماز میں لمبی قرات کرو، اور ایک ترجمہ جو تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن الفجر یعنی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ اور اس کی وجہ آگے بیان کیا گیا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ فجر کی نماز کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتوں کی جماعت اس وقت حاضر ہوتی ہے۔ تو گویا کہ نماز فجر کی خصوصیت ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نماز فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ریکارڈ کیا جاتا ہے کتنے بندوں نے فجر کی نماز پڑھی اور کتنوں نے دل چڑایا، جان چھڑایا۔ فرشتے اسے ریکارڈ کرتے لکھتے ہیں۔ اور دوسری خاصیت یہ ہے، مؤذن جب اذان پکارتے ہیں تو ایک کلمہ اس میں مزید بڑھا دیتے ہیں۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز نیند سے کئی اعتبار سے بہتر ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ نمبر 1، نماز بہتر ہے کیوں؟ اس لیے کہ نیند یہ نفس کی چاہت ہے اور نماز اللہ کی چاہت ہے، اس اعتبار سے نماز نیند سے بہتر ہے۔ نمبر 2، نماز نیند سے بہتر ہے اس اعتبار سے کیونکہ نماز روح کو غذا فراہم کرتی ہے،
نماز روح کو راحت فراہم کرتی ہے، جبکہ نیند صرف اپنے بدن اور جسم کو راحت اور آرام فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہ سراپا حیات ہے، زندگی ہے، اور نیند موت ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے صرف مومن مسلم ہی ادا کرتے ہیں، جبکہ نیند ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک کافر بھی استفادہ کرتا ہے اور ایک مومن بھی استفادہ کرتا ہے، اور نماز صرف مومن پڑھتا ہے، صرف مسلمان پڑھتا ہے۔ نماز نیند سے کئی اعتبار سے بہتر ہے، تو اس لیے مؤذن اذان میں پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مگر ہم میں سے کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور نماز نیند سے بہتر ہے یہ نعرہ، یہ ندا سننے کے باوجود اپنے نیند میں پڑے رہتے ہیں، بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، اور اس طرح سے نماز کا وقت ضائع ہو جاتا، اور ظہر کا وقت ہوتا ہے تو پھر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی منافقت ہے۔ تو یہ تھی نماز فجر کے سلسلے میں چند باتیں۔ اب آئیے، اگر نماز فجر کی ہم اور آپ اہتمام کرتے ہیں تو ہمارے لیے، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے ہیں۔ پہلا انعام، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ المسافرین، حدیث مسلم شریف کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 رکعت نماز کون سی؟ فجر کی 2 رکعت فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، فجر کی 2 رکعت سنتوں کی بات ہو رہی ہے، کہ 2 رکعت سنت کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر کوئی 2 رکعت سنت ادا کر لے تو گویا کہ ان کے پاس دنیا ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، مال و متاع، ساز و سامان، سارے کے سارے سامان انہی کے پاس ہے۔ یہ فجر کی 2 رکعت سنت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ فجر کی فرض نماز کی اہمیت کیا ہوگی اندازہ لگائیے۔ ہم میں سے ہر کوئی لاکھوں روپیہ کمانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ فجر کی صرف 2 رکعت سنت ادا کر لو، تمہارے پاس 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، ارب اور خرب روپے نہیں، بلکہ پوری دنیا تمہاری ہے، پوری دنیا کی دولت تمہارے پاس ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر ہم غریب کیوں ہیں؟ تو اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ امیر ہو جائیں گے، اس معنی میں ہے کہ آپ نیکی میں امیر ہو جائیں گے، آپ نیک کام میں آگے بڑھ جائیں گے، پیسوں کے معاملے میں نہیں، نیکی کے معاملے میں۔ ایک مرتبہ واٹس ایپ میں اور دیگر سوشل میڈیا کے سائٹ میں ایک ویڈیو گردش کر رہا تھا، دکھایا گیا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، صرف 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں میسج یہ دیا گیا کہ دنیا کا نمبر 1 پیسہ والا ہے، یہ نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے پیسوں میں، مگر ان کے پاس دنیا نہیں ہے، صرف 2 رکعت نماز ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنے والا شخص ان تمام لوگوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا کا ایک ایسا واحد شخص ہے جس کا مقابلہ کوئی پیسہ والا نہیں کر سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہم فرض نماز کی اہمیت نہیں بتا رہے ہیں، یہ ہم فجر کی 2 رکعت سنت کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے 2 رکعت نماز بہتر ہے۔ اب آپ سوچئے، اس دنیا میں کون سی چیز نہیں ہے؟ آپ جہاں تک نہیں سوچ سکتے وہ چیز بھی اس دنیا میں موجود ہے، اور ان تمام چیزوں سے فجر کی 2 رکعت سنت افضل بہتر ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کے نکل جائیں گے، ہو گیا۔ تو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کے یہ فضیلت اس وقت ملے گی جب آپ فجر کی 2 رکعت فرض بھی پڑھیں گے۔ ایسے تھوڑے ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھو نکل جاؤ، تو سنت ہی ادا ہوا، اب فرض کہاں ادا ہوا؟ تو سنت کے ساتھ ساتھ فجر کی فرض نماز بھی آپ کو ادا کرنا ہے، اور ایسا نہیں
کہ ایک بار پڑھ لیے سال میں خلاص. نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے پہلا انعام یہ ہے کہ ان کے پاس دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر دولت جمع ہو جاتی ہے، وہ ہے اجر و ثواب. یہ پہلی فضیلت اور یہ پہلا انعام ہے. دوسرا انعام نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے دوسرا انعام قیامت کے دن جب ہر کوئی روشنی تلاش کر رہے ہوں گے، روشنی کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس وقت ان کو مکمل روشنی، مکمل نور دیا جائے گا. اب ایک آیت کریمہ ہم آپ کو سناتے ہیں، سورہ حدید کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب. سورہ حدید کی آیت ہے. جب پل صراط سے لوگ گزارنا ہوگا، چاہے وہاں پر مومنین موجود ہو، مشرکین موجود ہو، منافقین موجود ہو، کوئی بھی موجود ہو، سب کو اللہ تعالیٰ روشنی دے گا. کیا دے گا؟ سب کو روشنی دے گا. اور مومنین کو بھی، منافقین کو بھی، کافرین کو بھی، مشرکین کو بھی روشنی سب کو دیا جائے گا. لیکن روشنی کو لے کر کے جیسے ہی لوگ پل کے شروع حصے میں پہنچیں گے، یہاں سے پل شروع ہو رہا ہے، پل کے ابتدائی حصے میں پہنچیں گے، وہاں سے مؤمنین کی روشنی، مؤمنین کا نور تابناک ہو جائے گا. ان کی روشنی میں چار چاند لگ جائے گا. یہ لوگ اسپیڈ سے گزر جائیں گے اور ان منافقین کا نور یہیں پہ بجھ جائے گا. روشنی سب کو دی جائے گی. اول مرحلہ میں نور سب کو دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ ٹارچ، وہ لائٹ، وہ روشنی لے کر کے پل کے شروع میں پہنچے گا، یہاں منافقین، مشرکین، کافرین کی روشنی بجھ جائے گی، ان کا ٹارچ خراب ہو جائے گا. اور مؤمنین ان کے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کم، کسی کو زیادہ روشنی دے گا. سارے لوگ اسپیڈ کے ساتھ پل صراط گزر جائیں گے. اور جیسی ہی منافقین کی روشنی بجھ جائے گی، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ منافقین پکاریں گے، یہ کافر پکاریں گے. کس کو؟ مومنین کو پکاریں گے. کہیں گے الم نکم معکم، اے مومنو کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، کبھی کبھی تمہارے ساتھ شادی کی دعوت میں حاضر ہوتے تھے، جنازے کی نماز میں جاتے تھے، دفن کرنے جاتے تھے، تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں. یہ میں اپنا مفہوم میں نہیں بیان کر رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر میں اس کو نقل کیا گیا ہے. منافقین کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی شادی میں حاضر ہوتے تھے، جنازے میں جاتے تھے، تمہارے ساتھ دنیا میں تھے. انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا دیکھو ہماری جانب، ہم تمہاری روشنی سے، تمہارے ٹارچ سے فائدہ اٹھا لے اور تمہاری روشنی میں ہم پل صراط کو گزرنا چاہتے ہیں، ذرا روشنی دکھاؤ. تب مومن کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراکم، ایک کام کرو، جہاں روشنی دی گئی نا وہاں چلے جاؤ. فالتمسوا نورا، اور وہیں جا کر نور، وہیں جا کر روشنی تلاش کرو، وہیں جا کر روشنی مانگو، روشنی وہیں ملے گی. جیسے یہ لوگ پیچھے موڑیں گے روشنی لینے کے لیے، فضرب بینہم بسور، سین واو را، سور جس کا معنی ہوتا ہے دیوار، آڑ. جیسے ہی ادھر مڑیں گے، اللہ کے حکم سے مومن اور منافق کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گا. باطنہ فیہ الرحمہ، جس جانب مومنین رہیں گے اس جانب دیوار کے رحمت ہوگا، اور جس جانب کافر رہیں گے وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس جانب سراپا عذاب ہوگا، سراپا عذاب ہوگا. اور وہیں سے ان کی روشنی ختم اور مومنین کراس کر کے آگے بڑھ جائیں گے اور یہ وہی جہنم میں گر جائے گا. بتائیے اس دن نور کی روشنی کی ہمیں اور آپ کی کتنی ضرورت ہوگی، ہم اور آپ کس قدر محتاج ہوں گے. اس دن بعض مومنین ایسے ہوں گے جن کو روشنی اتنی کم دی جائے گی کیونکہ ان کا عمل بھی کم رہا ہوگا،
انگلی کے پور کے برابر روشنی دی جائے گی، اس روشنی سے گزر رہے ہوں گے، کسی طرح سے مشکل کے ساتھ پل کو گزار لیں گے، لیکن منافقین کا کوئی مداوا نہیں ہوگا، منافقین کا کوئی بچاؤ کا طریقہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے جہنم میں گر جائیں گے۔ اب سوچئے اس دن ہمیں اور آپ کو روشنی کی کتنی شدید ضرورت ہوگی۔ اگر ہمارے پاس اس دن روشنی رہی تو کیا ہم اس پل کو گزر پائیں گے؟ اور اس پل کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو کہ تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک، اس پل سے گزرنا ہے۔ اور میں نے پچھلے کئی خطبات میں واضح کر دیا کہ ہمارے سلف جب یہ آیت پڑھتے تھے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر کسی کو پل کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر کے رو دیتے تھے، زارو قطار روتے تھے، اور بعض سلف کہتے تھے یا لیتنی لم تلدنی امی، ہے افسوس کاش میری ماں مجھے نہ جنی ہوتی تو یہ پل سے گزرنے کا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ پل سے ہم لوگوں کو گزرنا پڑے گا، لیکن ہم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پل کو صحیح سالم ہم لوگ گزار لیں گے یا وہی فیل ہو جائیں گے یا وہی روشنی بجھ جائے گی اور وہی جہنم میں گر جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا نوجوان ساتھیوں، فجر کی نماز کی اگر اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل نور، مکمل روشنی نصیب فرمائے گا۔ دلیل یہ حدیث پاک ان بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ، حدیث ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی ہے۔ بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بشر المشائین، خوشخبری دے دو، خوشخبری دے دو۔ اللہ کے رسول خوشخبری کسے دوں؟ آپ نے فرمایا المشائین، چلنے والوں کو، الی المساجد، مسجدوں کی جانب، اندھیری رات میں مسجد کی جانب چلنے والوں کو مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کے دور کی، جب ٹارچ، روشنی، لائٹ کا انتظام اور بندوبست نہیں تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، مسجدوں کی جانب پیدل چل کر اندھیری رات میں جانے والوں کو خوشخبری دے دو۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں روشنی کی کوئی کمی ہے؟ لائٹ کی کوئی کمی ہے؟ سب کے پاس لائٹ، سب کے پاس کم سے کم موبائل ہے، اس میں ٹارچ ہے، آرام سے مسجد آ سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسجد چل کے آ رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اور ٹارچ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ظہر، عصر میں، مغرب میں، کب؟ عشاء اور فجر میں۔ تو عشاء اور فجر کی پابندی کرنے والوں کو مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے کہ کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ویسے 100 لوگوں میں سے 10 ہی لوگ نماز کے پابند ہیں، اور 10 میں سے فجر کی نماز میں ایک ہی پابند ہے۔ گویا کہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ 1% صرف فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، باقی 99% سارے کے سارے فیل ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ دوست کا امتحان پریشانی کے وقت ہوتا ہے، اور کھانے والے دوست کا امتحان کھانے کے وقت ہوتا ہے، اور نمازیوں کے امتحان نماز فجر میں ہوتا ہے۔ اگر آپ 4 نماز پڑھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو 5واں نماز فجر بھی پڑھنا پڑے گا، تب آپ نمازی کہلائیں گے اللہ کے پاس، ورنہ آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ورنہ ایسے نمازی جہنم میں جانے والے ہیں۔ فویل للمصلین، بربادی ہو نماز پڑھنے والے کے لیے۔ کون؟ جو کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، ایک وقت پڑھا ایک وقت چھوڑ دیا، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ دوسری خوشخبری ہے نماز فجر پڑھنے والوں کی۔ وہ کون سی خوشخبری؟ یاد ہوا؟ مکمل روشنی ملے گی قیامت کے دن۔ کب؟ پل سے رات کو گزرتے ہوئے۔ یہ دوسری خوشخبری۔